السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 4 اپریل اتوار سن 2021۔ وزیراعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر انکار کر دیا کہ پنجاب میں عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کوشش ہوئی بیہائنڈ دا سین کہ مریم نواز صاحبہ کو باہر جانے کی اجازت دے دی جائے، اس کو بھی پرائم منسٹر نے رات ویٹو کر دیا اور یہ ہدایت کر دی شیخ رشید صاحب کو کہ ان کا مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کے لیے کسی طرح کی بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور مریم نواز کا نام ECL سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے اپنی خاموشی توڑی ہے۔ آج انہوں نے بڑا سخت حملہ کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اور عمران خان کا بڑا انہوں نے مذاق بھی اڑایا اور بڑی شدید ان پر تنقید کی ہے۔ حکومتی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے کارروائی آپ دیکھیں گے، گرمی آئے گی، مزید گرمی آئے گی مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھرپور اٹیک کرے گی عمران خان صاحب کی جماعت پر۔ یہ کون لے کے گیا تجویز، کہاں سے یہ تجویز آئی، اور اب اگر دوبارہ عمران خان صاحب نے انکار کیا عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ ایک ہمارا موضوع ہے۔ لیکن ایک اور جو اہم خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کی وہاں پر جو ریبل ہیں، وہ ریبل جو بظاہر چائنا جن کی مدد کر رہا ہے، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماؤسٹ ہیں، انہوں نے بھارتی فوج کی وہاں پر سیکورٹی فورسز پر ایک حملہ کر کے 22 ان کے جو جوان تھے، جو ان کے پرسنل تھے، ان کو ہلاک کیا۔ چھتیس گڑھ میں یہ واقعہ پیش آیا اور واقعات میں شدت آ گئی ہے، اگرچہ جو بارڈر ہے چائنا اور بھارت کے درمیان لداخ پہ، وہاں پر تو تھوڑا سا دونوں فوجیں جو ہیں ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ گئی ہیں تاکہ تناؤ میں کمی ہو، لیکن جو ایک ایکٹیویٹی ہے بھارت کے اندر جس میں وہ ماؤسٹ ریبلز جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی چائنا سپورٹ کر رہا ہے، ان کی ایکٹیویٹی میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے جو بھارتی فوج کا بھرکس نکال دیا ہے۔ یہ تقریباً 2000 سیکیورٹی کے لوگ تھے۔ چھتیس گڑھ جو ایک سینٹرل سٹیٹ ہے بھارت کی، وہاں پر ایک سرچ آپریشن جاری تھا ایک باغی لیڈر کی گرفتاری کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ وہاں پر ان باغیوں نے حملہ کیا بھارتی فوج پر، اور جو نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ ابتدائی رپورٹس ہیں کہ 22 لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں، لیکن کئی اور درجنوں اس میں زخمی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں، ان کی حالت بڑی خطرناک بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس وقت اگر ہم بھارت پر نظر ڈالتے ہیں تو بھارت کے تقریباً 60 اضلاع ایسے ہیں مختلف ریاستوں میں، جن میں مہاراشٹر بھی ہے، مہاراشٹر ریاست، چھتیس گڑھ، کرناٹکا اور دوسری، ان کو وہ نکسل واڑی بھی کہا جاتا ہے، ان کو نیکسلائٹس یہ جو ہیں یہ بیسیکلی احتجاج کر رہے ہیں غریبوں کے لیے، کیونکہ وہاں پر نہ تو لینڈ ریفارمز ہوئی ہیں، یہ جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے اس کے یہ لوگ ہیں، اور یہ غریبوں کے لیے رائٹس چاہتے ہیں، لینڈ ریفارمز چاہتے ہیں۔ وہاں پر جو جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے غریب آدمیوں کی زندگی تنگ کی ہوئی ہے، اس کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں، اور تقریباً یہ 1967 سے یہ لڑ رہے ہیں۔ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں کہ اب اس میں شدت آ گئی ہے، اور اس میں نریندر مودی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور بڑی اپنی فوج کو تسلی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بھارتی فوج کا مورائل اس وقت بہت ڈاؤن ہے۔ اور جو ایک USI جو ایک تھنک ٹینک ہے، جو بھارت کی جو فوج ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، ایک اپنا سروے شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے اندر پھر دوبارہ خودکشیوں کی جو ٹینڈنسی ہے، جو ٹرینڈ ہے، اس میں اضافہ ہو گیا۔ بھارتی فوج ڈی مورلائز ہے۔ بھارتی فوج کو جو وعدہ کیا گیا تھا جن پیکیجز کا، جن سہولیات کا، وہ انہیں میسر نہیں ہے۔ بھارتی فوجوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ چھٹیوں پر گھر جانا چاہتی ہے، اور ایک انریسٹ ہے بھارتی فوج میں، اور یہی وہ وجہ ہے جو ان باغیوں کے خلاف کارروائی میں کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ یہ جو اگر تھوڑا سا اس کو آپ ٹریک کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلے سال بھی اسی طرح انہی مہینوں میں، مارچ کے مہینے میں ہی
وہاں پر جو سیکورٹی فورسز کے 17 لوگوں کو اسی طرح ہلاک کیا گیا تھا اور 300 باغی جو تھے انہوں نے حملہ کیا تھا. تقریباً 9-10 ہزار کے قریب یہ ان کے آرگنائزڈ لوگ ہیں, ان کے پاس اسمال ویپنز ہیں, حالانکہ بھارتی فوج کے پاس جدید اسلحہ ہے ان کے مقابلے میں, لیکن اس کے باوجود وہ جو ریاستیں ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے, بڑی بھارتی فوج کمزور نظر آ رہی ہے, بڑی دل برداشتہ نظر آ رہی ہے, مایوس نظر آ رہی ہے, خودکشیوں میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں, اور باغی جو ہیں انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے بھارت کی فوج کا. تو ان حالات میں جو اس وقت سچویشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کی فوج کو سسٹین کرنا بھارت کے لیے اس موجودہ صورتحال میں اگر وہ مزید فنڈ اس میں نہیں ڈالتا تو خاصا مشکل کام ہوگا. اب آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست پر. پاکستان کی سیاست میں بہت کوشش ہوئی ہے اور یہ بیہائنڈ دا سین کہ کسی طریقے سے مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیج دیا جائے, کیونکہ یہ کہا نواز شریف کے کیمپ نے, بیچ کے جو لوگ ہیں, میں نام آئی وش کہ میں وہ نام آپ کو ڈسکلوز کر سکتا, لیکن ظاہر ہے میں جس طرح سے بات کروں گا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوشش کہ مریم نواز باہر چلی جائیں اس کو وزیر اعظم عمران خان نے بالکل انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. کسی قیمت پر ECL سے نام نہیں نکالا جائے گا, یہ کہا شیخ رشید سے جناب عمران خان نے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی سے احتساب کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, کسی طرح بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور جو تبدیلیوں کا جو معاملہ تھا, وفاقی کابینہ میں تبدیلی ضرور کی جائے گی, کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا, کچھ کو نکالا جائے گا, اور اگلے 2-3 دنوں میں یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن جہاں تک پنجاب کی صورتحال ہے, عثمان بزدار کو ہٹانے سے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا. انہوں نے بالکل قطعی طور پر اس بات سے انکار کیا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایک آفر تھی کہ اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیا جائے تو جو لیجسلیشن کرنا چاہ رہی ہے PTI پیپلز پارٹی اس میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہوگی. اور ان کا بیسیکلی اس وقت جو ساری, کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کوئی تقریباً 30 سے 35 ایسے اراکین ہیں پنجاب اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور اگر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جائے, کوئی بیچ میں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے, تو کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ سے ہے پرویز الہی صاحب کا, تو یہ نون لیگ کے جو 25-30 لوگ جو ہیں ان میں سے کچھ جو ہیں ان کو وزارت دی جا سکتی ہے. تو PTI کی ہی گورنمنٹ ہوگی, لیکن اس کو پرویز الہی صاحب چلائیں گے, اور نون لیگ کے لوگ جو شاید PTI میں نہیں آ سکتے وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ آ سکتے ہیں حکومت سازی میں. لیکن عمران خان صاحب نے اس بات کو قطعی طور پر مسترد کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے, اور بھرپور انداز میں کوشش کی جائے گی. رمضان شریف میں بڑا بھرپور جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور عمران خان صاحب نے اس بات یہ بھی اپنے ترجمانوں سے کہا ہے کہ کوئی بھی چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے کوئی افراد ہوں, اگر وہ کہیں پر بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئیں یا اپنی حدود سے تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں تو ان کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی, اور میڈیا میں ان کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا جائے گا. دوستو, میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے